السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق ہے الف اور حمزہ میں فرق کیا ہے۔ الف اور حمزہ میں فرق کا پہچاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ بچہ یہ سمجھ سکے کہ یہ الف ہے اور یہ حمزہ ہے۔ جب استاذ کے ذہن میں فرق ہوگا تو بچہ اچھی طرح سمجھ جائے گا۔ اگر استاذ ہی کو پتہ نہیں ہے کہ الف اور حمزہ میں کیا فرق ہے تو بچے کو بھی نہیں سمجھا سکے گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پہلا فرق وہ لکھنے کا ہے کہ الف کی ایک ہی شکل ہوتی ہے اور وہ شکل ہے جو تختی نمبر 1 مفردات میں پہلا نمبر پر جو آپ نے پڑھا یہی اصلی شکل ہے۔ اس کے علاوہ دوسری شکل میں نہیں آ سکتا ہے، جبکہ حمزہ مختلف شکلوں میں آ سکتا ہے۔ الف کی شکل میں آ سکتا ہے، واو کی شکل میں آ سکتا ہے، یا کی شکل میں آ سکتا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، نہ اس کے اوپر حرکات ہوتی ہے، نہ پڑی حرکات اور نہ کڑی حرکات، حتیٰ کہ سکون و جزم بھی جو ساکن کی علامت ہے وہ بھی الف کے اوپر نہیں آتی۔ اور حمزہ جو ہے اس کے اوپر آ سکتے ہیں، کڑی حرکات بھی، تنوین بھی، اسی طرح جزم و سکون بھی، سب کچھ اس کے اوپر آ سکتا ہے۔ جہاں پر بھی اس کے اوپر حرکات و تنوین وغیرہ ہو تو آپ سمجھ لیں کہ حمزہ ہے، الف نہیں ہے۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ الف خالی تو ہوتا ہی ہے لیکن الف سے پہلے ہمیشہ زبر آئے گا۔ جہاں الف سے پہلے زبر نہ آئے تو آپ سمجھ لیجئے کہ الف نہیں ہے، حمزہ ہے۔ اگلا فرق، چوتھا فرق یہ ہے کہ الف درمیان میں آئے گا، آخر میں آئے گا، شروع میں الف نہیں آئے گا، جبکہ حمزہ شروع میں آتا ہے، جیسے شروع میں بھی آتا ہے، جیسے کانا ہے، اس میں الف بیچ میں ہے، درمیان میں ہے، یہاں الف درمیان میں آیا ہے۔ اسی طرح جیسے با الف زبر با، یہاں آخر میں الف آیا، اور اگر شروع میں آئی تو آپ سمجھ لیں کہ الف نہیں ہے، حمزہ ہے۔ پانچواں فرق جو ہے وہ تلفظ کا ہے کہ الف بغیر جھٹکے کے بہت سہولت اور آسانی سے پڑھا جاتا ہے، جیسے با الف زبر با۔ اگر حمزہ ہو تو وہ جھٹکے کے ساتھ سختی سے ادا ہوتا ہے، جیسے کاف حمزہ زبر کا۔ یہ تلفظ کا فرق ہے۔ یہ آج کا ہمارا سبق ہے الف اور حمزہ میں۔ ہم نے 5 طرح فرق پڑھ لیے ہیں اور ان کا اب ہمارے لیے ضروری ہے یاد رکھنا۔ چلتے ہیں، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔